السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ آج آیا صوفیہ کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب نے ایک اور چرچ کو، جو بیزنٹائن امپائر کا آرتھوڈاکس کا چرچ تھا، یہ 3 مکاتب فکر ہیں بیسیکلی، ایک آرتھوڈاکس ہیں، ایک پروٹسٹنٹ ہیں اور ایک کیتھولک ہیں۔ یہ کرسچینٹی کے 3 بڑے مکاتب فکر میں سے ہیں۔ تو یہ جو چرچ تھا یہ آرتھوڈاکس کا تھا، بیزنٹائن امپائر کا بڑا مشہور چرچ ہوا کرتا تھا۔ جب خلافت کو توڑا گیا تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتورک کے دور میں جتنے چرچز کسی دور میں مسجد میں کنورٹ کیے گئے تھے، دوبارہ انہیں میوزیم کا درجہ دیا گیا، کیونکہ کرسچنز اتنے زیادہ ترکی میں تھے نہیں، تو ہر جگہ وہ چرچ کو آباد کر نہیں سکتے تھے، لیکن ایک سیکولر یا لبرل ترکی بنانے کے لیے ان چرچز کو میوزیم بنایا گیا۔ وہاں پر اسی طریقے کی تصاویر اور ان کے اپنے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے چیزیں تھیں وہ آویزاں کی گئی تھیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی کوئی 10 دن ہو چکے ہیں، آج بلکہ 11واں دن تھا کہ غزہ اسٹرپ پہ جو آپ کے پیلسٹائن کا ایریا ہے، ایک تو اسے سکویز کیا جا رہا ہے آن ڈیلی بیسز۔ اسرائیل وہاں پر دھماکے کر رہا ہے، ایئر سٹرائکس کر رہا ہے، لوگوں کو شہید کر رہا ہے، بلڈنگز کو تباہ کر رہا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہو جائیں، غزہ اسٹرپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، پیلسٹائن کے علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں، تاکہ اس علاقے پہ بھی اسرائیل قابض ہو جائے۔ تو یہ صرف ایک قسم کا دنیا کو بتانا ہے کہ جب دنیا اس پہ شور مچائے گی، واویلا مچائے گی کہ آپ چرچز کو کیوں مسجد میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو اس طریقے سے سمجھانا کہ چلو کسی حوالے سے تم لوگوں کی توجہ ہم پر مرکوز ہو گئی، جب تمہیں یہ چیز ناگوار گزرتی ہے تو کیا ایک انسان کا قتل، ایک انسان کو شہید کر دینا، کیا وہ دنیا کو ناگوار نہیں گزرتا؟ کسی دنیا کے نکڑ میں کوئی پرندہ بھی مر جائے تو اس پہ پوری دنیا میں سوگ منایا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے شہادت پہ کوئی ملک نہیں بولتا، کوئی فرد واحد نہیں بولتا۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لیبنان میں ایک زبردست قسم کی بومبنگ کر کے وہاں کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، اس پہ کوئی نہیں بولا۔ امریکہ نے ڈرامہ رچایا، ہم لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ جی ہم تحقیقات کریں گے۔ وہ تحقیقات آج سے 10 سال بعد ہوں گی، جب تک معاملہ نپٹ چکا ہوگا۔ یہی معاملہ اس نوعیت کا اگر اتنا بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں 9/11 کی طرز کا ایک دھماکہ تھا، یہ اگر کہیں اور ہوتا، کسی کرسچن اسٹیٹ میں ہوتا جہاں پر ڈومیننٹ یہ لوگ ہوتے، تو میرا خیال ہے آج آدھی سے زیادہ دنیا کا امن امریکہ تباہ کر چکا ہوتا۔ خیر، ہماری تمام نیک خواہشات اور دعائیں طیب اردگان کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی کچھ روز پہلے جو اسلام آباد میں مندر بن رہا تھا وہاں پر نماز عصر ادا کی، لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہمیں، لیکن اس کے بعد ہم نے اصل وجہ بتائی کہ ہم لوگ مائنورٹیز کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، لیکن اصل مقصد کیا تھا وہاں پر آنے کا، نماز ادا کرنے کا، یہ اس پیغام میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ یہاں اگر آئے اور مندر والی جگہ پہ آگے ہم نے نماز ابھی ادا کی، عصر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از می حسن چیمن۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد اس جگہ پر موجود ہوں جس کی حکومت پاکستان نے مندر بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ ناظرین، پاکستانی مرد مجاہدوں کا ایک بہت بڑا گروہ یہاں پر آیا ہے اور اس جگہ کو مندر بننے سے روک کر بابری مسجد کا نام دے دیا گیا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر اذان بھی دی جا چکی ہے اور ابھی یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کی جائے گی۔ ہم آپ کو تمام تر مناظر دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم لوگ یہاں اگر آئے اور مندر والی جگہ پہ آگے ہم نے نماز ابھی ادا کی، عصر کی۔ جب ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، تو پوری دنیا کی طاغوتی قوتیں اور پاکستان میں موجود یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کی اولادوں نے کہا کہ یہ شاید مائنورٹی رائٹس پہ ڈاکہ مار رہے تھے۔ ہم نے صرف آپ کی اٹینشن حاصل کرنا چاہیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو
یہ آپ کے افغانستان میں امریکہ نے کیا، مدر آف آل بامز گرائے، 6 سے 12 سال کے درمیان کے بچوں کو آپ لوگوں نے شہید کیا، کسی بہانے تو یہ دیکھ لو گے۔ یہ دیکھو، یہ آپ نے بوسنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہ ان کے چیتڑے اڑائے گئے۔ خدا کا واسطے اقوام عالم اس چیز پہ توجہ دے دے۔ اور پھر یہ دیکھو، برما میں جب مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے درختوں سے لٹکایا جاتا ہے اور ان کے تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، زندہ جلا کے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے، اور میڈیا وہاں پر صرف ویڈیوز بنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانے آئے تھے آپ لوگوں کو، دنیا میں جو مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز کی سی ڈیز بنا کے 2004-05 کی دہائی میں پوری دنیا میں وائرل کرائی گئی عراق میں، اور یہ بتایا گیا کہ اگر امریکہ سے ٹکر لوگے تو تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا جائے گا۔ معصوم بچوں کو، innocent children, they were incinerated with the white phosphorus، انہیں جلایا گیا تیزاب کے ساتھ۔ یہ بتانے ہم لوگ آئے تھے۔ اور پھر یہ کشمیر، پیلٹ گن کے ساتھ ہی مودی صاحب آپ نے، یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا۔ آپ لوگوں نے گجرات میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے جوناگڑھ میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے حیدرآباد دکن میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ممبئی میں کیا کیا؟ یہ سٹیزن شپ ایکٹ جو آپ لوگوں نے فراڈ کیا، اس کے بعد جب مسلمان نکلے ان کو سنسار کیا گیا، انہیں درمیان میں بٹھا کے ہزاروں لوگوں نے پتھر مار کے شہید کیا۔ یہ سو کالڈ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ہیں۔ آگے یہ لبنان میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ معصوم مسلمانوں کے ساتھ نیوکلیئر ویپنز تم لوگوں نے گرائے۔ یہ تم لوگوں نے فلسطین میں کیا کیا؟ The land of Palestine is being occupied on daily basis by the bloody Israel armed forces۔ اور ان کو دہشت گرد نہیں کہتے، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میں عافیہ صدیقی کے گھر گیا 2 دن پہلے، اس کی والدہ اور اس کی بہن نے مجھے کہا کہ عافیہ صدیقی کو برہنہ کر کے لایا گیا عدالت میں، اور کہا کہ قرآن کے اوپر سے چلو، اس کے بعد جا کے ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اور کہا، جو اس نے جب جج سے کہا کہ جج صاحب یہ نہ کروائیں اور جو مرضی سزا دیں، جج نے کہا میں جو بات کہوں گا وہ قانون ہوگا۔ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں امریکنز۔ اب دیکھو، کسی بہانے سے ہمیں یہ لوگ سن لیں۔ یہ تم لوگوں نے شام کے ساتھ کیا، جب بچوں پہ تیزاب پھینکا جاتا تھا، جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ہم تمہیں صرف یہ چیزیں بتانے ہیں۔ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز۔ یہاں یوحنا آباد میں 2 حفاظ کرام کو زندہ جلایا گیا، ہم نے نہیں جواب دیا۔ ہم نے کہا چلو مائنورٹیز نے کیا، کرسچنز نے کیا، ہم نے کہا نہیں، نو ایشو، ہم لوگ مطمئن ہو گئے۔ ہم لوگوں نے کہا خیر ہے۔ یہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی گئی، چرچز کو کھولا گیا، ہم نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے قائد اعظم نے ہمیں درس دیا تھا پیار محبت کا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے قائد اعظم سے پہلے، قائد اعظم نے رسول اللہ علیہ السلام کو، خاتم النبیین کو فالو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کو ان کے جینے کا حق دو، ان کی پروٹیکشن ہم کریں گے۔ اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ہندو سکھ عیسائی کے ساتھ زیادتی ہوگی، سب سے پہلے شہید سیالوی، سب سے پہلے یہ MSO SYP، یہ ساری تنظیمیں MSF وغیرہ، آپ کی مسلم طلبہ محاذ آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم پہنچیں گے آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ آپ ہمارے آپ لوگ وہ ہیں، شہری ہیں، لیکن ہم صرف اقوام عالم کی توجہ ٹالنا چاہتے تھے کہ وہ ادھر آ کے دیکھے، کہ کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ آخری بار ہے کہ آپ سے منتیں کر رہے ہیں، اگلی بار ہم منتیں نہیں کریں گے، اگلی بار ہم عملی طور پہ محمود غزنوی کے وارث بن کے آئیں گے حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ لے گا آزادی۔ اس کو آج کے بعد جو یہاں نماز پڑھے گا، یہاں باہر لکھ دیا جائے کہ یہ کسی ایک مکتبہ فکر کی مسجد